جی یہ بات کر لیں ایم کیو ایم پاکستان کے حوالے سے جو یکم نومبر کو سرجانی میں ایک اجتماع کرنے جا رہے ہیں، اجلاس کرنے جا رہے ہیں، جلسہ کرنے جا رہے ہیں، اور وہاں پر ایم کیو ایم میں جو اختلافات شدت اختیار کر چکے ہیں، جس کی روزانہ خبریں مسلسل آ رہی ہیں ہم سب کے سامنے، اس کا وہاں امتحان یہ ہے کہ سب وہاں اگر اکٹھے ہوتے ہیں، جو کہ ہوں گے، اس کا بھی بتا دیتا ہوں وجہ کیا ہے ہونے کی۔ ایم کیو ایم میں ایک لفظ استعمال کیا جاتا ہے بھائی، اور آپ جانتے ہیں کہ بھائی اگر کراچی میں کسی سے آپ پوچھیں جی کراچی والے یا کم از کم جن کا تعلق ایم کیو ایم سے ہے، وہ اگر یہ نام سنتے ہیں کہ جی بھائی نے یہ کہا ہے، بھائی نے وہ کہا ہے، بھائی کا یہ حکم ہے، تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اس کا مطلب ہوتا ہے جی بانی متحدہ۔ پھر ایک بھائی اور آئے، بھائی جی، جی ہاں، ایک شخص کو کہا گیا بھائی جی ہے، بھائی جی بھائی جی بھائی جی۔ پھر تیسرا شخص سامنے آیا جسے کہا جاتا ہے بھائی جان۔ اب یہ تین بھائی ایم کیو ایم میں موجود ہیں، جن کے ساتھ پہلے لگایا وہ صاحب پاکستان میں نہیں ہیں، وہ لندن میں موجود ہیں۔ دو لوگ یعنی کہ بھائی جی اور بھائی جان، یہ دونوں پاکستان میں موجود ہیں۔ یکم نومبر کو بھائی جی بھی اور بھائی جان بھی موجود ہوں گے سرجانی میں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ چونکہ بھائی جی آج کل، یہ بھائی جی سے مراد ہوتی ہے کراچی میں انیس قائم خانی صاحب کو کہا جاتا ہے، اور وہ آج کل اپنے قیادت کے حوالے سے تحفظات کا مسلسل اظہار کر رہے ہیں، وارننگ بھی دے رہے ہیں، آفر بھی کر رہے ہیں۔ وارننگ انہوں نے یہ دی تھی کہ جناب میں وارن کر رہا ہوں آپ کو، قبلہ درست کر لیں، کارکنان کی سننا شروع کر دیں، کارکنان کے مسئلے حل کرنا شروع کر دیں، ورنہ پھر میں بہادر آباد سب کو لے کر کے آ جاؤں گا، کیونکہ 6-7 سیکٹرز کا وہ دورہ کر چکے جہاں انہوں نے خطاب بھی فرمایا اور خود کہا کہ جی میرا یہ خطاب کراچی سے لے کر سکھر تک لوگ سن رہے ہیں سوشل میڈیا کے ذریعے۔ وہ کہہ رہے ہیں میرا حالانکہ کام نہیں ہے لیکن مجھے آنا پڑا مجبوری میں، کیونکہ لوگوں کے کام نہیں ہو رہے، میرے سیاسی کارکنان کو لوگ پوچھا نہیں جا رہا۔ وہ کہہ رہے ہیں ایک پارٹی پر کہا جا رہا ہم پی ایس پی والے جتنے بھی لوگ آئے ہیں ہم ایم کیو ایم پاکستان پر قبضہ کرنا چاہتے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں میں تو صرف یہ کہہ رہا ہوں عوام کے کام ہونے چاہیے، سیاسی کارکنان کے کام ہونے چاہیے، ان کی گفتگو سنی جانی چاہیے۔ جو لوگ چھٹ کر آتے ہیں ان سے بھی ہم ملتے ہیں، قیادت نہیں ملتی۔ اور بڑی مثال ابھی عبید کیٹو کی رہائی ہے، جو عمر قید کے ساتھ بھگت رہے تھے، اس کو کالعدم قرار دیا ہائی کورٹ نے، اور پھر وہ باہر آئے تو اس میں انیس قائم خانی صاحب سے ملاقات کی انہوں نے، لیکن خالد محمود صدیقی صاحب کے ساتھ ہمارے علم میں بھی نہیں ہے، انہوں نے بھی کہا کہ جی ملاقات نہیں ہوئی، بلکہ انہوں نے ملاقات شاید کرنا پسند نہیں فرمائی۔ بہرحال تو انہوں نے کہا میں کراچی نہیں، اب حیدرآباد بھی جاؤں گا، میں پرخاص بھی جاؤں گا، میں سکھر بھی جاؤں گا، اور اس کے بعد بھی اگر پارٹی قیادت میری باتیں نہیں مانتی، باتیں نہیں سنتی، تو پھر میں تمام لوگوں کو لے کر بہادر آباد آ کے بیٹھ جاؤں گا، وہاں جا کے بھی اجلاس کر سکتا ہوں میں۔ گلیاں بھری نظر آئیں گی بہادر آباد کی آپ کو، اور آپ جانتے ہیں ماضی میں اس دو گروپوں میں ہو چکا، ایک نے آ کے نعرے لگائے کامران ٹسوری صاحب کے خلاف، ایک نے نعرے لگائے آ کے مصطفیٰ کمال صاحب اور دیگر لوگوں کے خلاف۔ یہ دو گروپ واضح تھے، لیکن بہرحال اس پہ یہ بات ہو گئی۔ اب لیکن دوبارہ یہ بات اس لیے باہر آ رہی ہے کہ انیس قائم خانی صاحب چاہتے ہیں کارکنان بظاہر جو کہہ رہے ہیں وہ کہ کارکنان کے لیے میں بات کر رہا ہوں، کارکنان کی سنی جانی چاہیے، کارکنان کی بات۔ اچھا، اب سرجانی ٹاؤن سے ایم این اے بنے ہیں جی فاروق ستار صاحب۔ فاروق ستار صاحب نے وہاں سے 20,000 سے بھی کم ووٹ حاصل کیے، اور مخالفین کہتے ہیں کہ فارم 47 سے جیتے ہیں، ورنہ وہ ہارے ہوئے تھے، کیونکہ جو انہوں نے ووٹ حاصل کیے ایک اور سیٹ سے بھی ایم این اے کے طور پہ وہ کھڑے ہوئے تھے، وہ تھی ڈیفینس کی سیٹ جہاں مرزا اختیار بیگ صاحب جیت گئے۔ فاروق ستار صاحب جیسا سینئر آدمی جو 40 سال سے ایم کیو ایم میں ہے، جو میئر بھی بن چکا، جو وزیر بھی بن چکا، مشیر بھی بن چکا، تمام بڑے عہدے پر رہ چکا، سربراہی بھی ایم کیو ایم کی کر چکا، اس کو ڈیفینس والی سیٹ پر 1000 ووٹ بھی نہیں پڑے۔ تو یہ بڑی اہم بات ہے۔ ان کے حلقے میں چونکہ سب کچھ ہو رہا ہے تو وہ خود نکلے ہوئے روزانہ، خود جاتے ہیں لوگوں کے پاس، ڈور ٹو ڈور جا رہے ہیں، اجلاس بھی کر رہے ہیں، لوگوں کو بھی کہہ رہے ہیں کہ جناب 1 نومبر کو ہے آئیے گا، 1 نومبر کو آئیے گا۔ شاید ان کے کہنے سے یا دیگر لوگوں کے کہنے سے لوگ نہ بھی آتے یا سارے لوگ جمع نہ ہوتے، لیکن چونکہ وہاں آ رہے ہیں بھائی جان جہاں ہوں گے وہاں پھر سب ہوں گے۔ جی ہاں، بھائی جان سے مراد کامران ٹسوری صاحب، عوامی گورنر، اور ایم کیو ایم میں سب سے زیادہ اگر کسی کی سنی جاتی ہے اس وقت تو وہ ہیں کامران ٹسوری صاحب۔ ان کے اشارے پر خالد محمود صدیقی صاحب ہوں، فاروق ستار صاحب ہوں، باقی انیس قائم خانی صاحب، دیگر لوگ، سب ایم کیو ایم کے سینئر لوگ پہنچ جاتے ہیں گورنر ہاؤس۔ اور آج کل گورنر ہاؤس میں سیاسی باتیں میڈیا کے سامنے نہیں کی جا رہی، کیونکہ وہ یاد ہوگا آپ کو ایک ایڈوکیٹ صاحب، ایک وکیل صاحب نے
اپلیکیشن دے دی تھی اور کہا تھا کہ جناب گورنرشپ کا تقاضا یہ ہوتا ہے، آپ وفاق کے نمائندے ہیں، وفاق کی بات کیا کریں، آپ سیاسی معاملات میں حصہ نہیں لے سکتے۔ اور پھر وہ یاد ہوگا آپ کو کامران ٹسوری صاحب نے ان سے ملاقات کی تھی، ایک تقریب میں ان کی ملاقات ہو گئی تھی وہ کہتے ہیں، اور پھر وہ بعد میں اب پریس کانفرنس آپ نے دیکھی، ہم نے اس میں ولاگ بھی کیا تھا، اور کہا تھا ٹسوری صاحب نے ان کو منا لیا کہ اچھا جی میں سیاسی گورنر کے طور پر جو آپ کہتے ہیں باتیں نہیں کروں گا آئندہ، تو یہ اپنی اپلیکیشن جو درخواست دی ہے آپ نے کورٹ میں اس کو واپس لے لیں۔ تو پھر وہ واپس لے لی انہوں نے، جس کی بات سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ کامران ٹسوری صاحب جو ہیں سیاسی باتیں میڈیا پر آ کر، گورنر ہاؤس میں آ کر جو میڈیا کو بلا کر کیا کرتے تھے وہ نہیں کر رہے۔ پس پردہ تو بہت کچھ چل ہی رہا ہوتا ہے سیاسی حوالے سے، لیکن سامنے آ کر اس طرح کی کوئی چیز نہیں آ رہی جس پر کوئی اعتراض کرے اور کہے کہ جناب یہ گورنر کس طرح ہے۔ حالانکہ اس سے پہلے بڑا کھل کر کھیل رہے تھے، وہ سیاسی پریس کانفرنسیں ہوا کرتی تھیں، ایم کیو ایم کی میٹنگس وہاں ہوا کرتی، کس کو نہیں پتہ، اور خوب وہ ٹویٹر پہ خبریں باہر آ رہی ہوتی تھیں، ان کے اپنے لوگ بھیج رہے ہوتے تھے، وہ خود بھی ان چیزوں کو ٹویٹ کر رہے ہوتے تھے، لیکن اب معاملات بگڑ گیا۔ تو اب دیکھنا یہ کہ 1 نومبر سے پہلے ایم کیو ایم میں جو اختلافات شدت اختیار کر گئے ہیں وہ حل ہو جائیں گے، بھائی جان انٹری دے کر معاملات حل کرا دیں گے اور یہ سب ساتھ دوبارہ بیٹھ جائیں گے، یا پھر 1 نومبر کو کارکنان کی وہاں حاضری کم نظر آئے گی، اسٹیج پر رہنما زیادہ ہوں گے، کارکنان کم ہوں گے، یا فاروق ستار یا بھائی جان کی وجہ سے جتنے لوگوں کی امید کی جا رہی ہے کہ جناب بہت بڑا وہاں جمع غفیر ہوگا، مجمع ہوگا، ایسا ہی ہوگا۔ لیکن کچھ لوگ ایم کیو ایم میں انٹری بھی آہستہ آہستہ کرتے چلے جا رہے ہیں، کچھ پرانے نام سامنے آنے والے ہیں، ہو سکتا ہے 1 نومبر کو وہ بھی آپ کو اسٹیج پر نظر آ جائیں۔